الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ شروع ہوا تھا اور اس کی پہلی آیت نمبر 253 آئی، جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 ہے، اور اسی پر تیسرے پارے کا ایک رکوع مکمل ہوا۔ تو تیسرے پارے کا دوسرا رکوع سورہ البقرہ کا 34واں رکوع آیت نمبر 253 کا شروع ہوتا ہے۔ آیت الکرسی سے پہلے والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتیکم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ کل کی آیت میں تیسرے پارے کی جو پہلی آیت تھی، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے درمیان فضیلت کے اعتبار سے فرق کا ذکر تھا، اور ان کی امتوں کا بھی ذکر تھا، جس میں یہ بات تھی کہ ان کی امتوں میں، سب کی امتوں میں یہ بات رہی کہ کچھ لوگ ایمان والے بنے، کچھ لوگ ایمان والے نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت کو قدرت تھی کہ سب کو ایمان والا بنا دیتا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے بندوں کو پھر مجبور کرنا ہوتا، گویا دنیا کو امتحان والا نہ بنایا جاتا، اس میں کفر و شرک پیدا ہی نہ کیا جاتا، شیطان کو بھیجا ہی نہ جاتا، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان جو کچھ بھی گناہ کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، انبیاء کو نہیں مانتا ہے، یہ اس لیے ممکن ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو مجبور نہیں بنایا۔ اگر اللہ قدرت کا استعمال کر کے اس کو مجبور ہی کر دیتے تو یہ سب گناہ کر ہی نہیں پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس طرح نیکی کرنے کی آزادی دی، ایسی دنیا میں گناہ کرنے کا بھی اختیار دیا، البتہ دونوں پر وعدے اور وعیدے دونوں بتا دیے کہ اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ سزا ملے گی۔ اب آگے آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب بنایا کہ اے ایمان والو، جب کہ تم اللہ اس کے رسول کو مان چکے، اب تم آخرت کی فکر کرو اور ان کافروں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوا ہے، کیونکہ کفر و شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا انسان اپنے آپ پہ کرتا ہے، کہ ہمیشہ کے لیے اپنے کو جنت سے محروم کر کے جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے۔ تو تم جب کہ کافروں جیسے نہیں بنے، اور کافروں کا حشر یہ آنے والا ہے قیامت کے دن کہ وہاں تو نہ نیکی وہ خرید سکیں گے، وہاں پر نیکی اعمال خیر نہیں بکیں گے، وہاں پر اعمال خیر کا بازار نہیں لگے گا کہ جو چاہے خرید لے۔ دنیا سے نیکی کر کے نہیں چاہے تو وہاں خرید و فروخت نیکی کی نہیں چلے گی، وہاں نیکیاں بیچی نہیں جائیں گی، وہاں کسی طریقے سے کوئی آدمی کسی کی نیکی حاصل نہیں کر سکے گا، نہ وہاں کوئی دوستی کام آئے گی کہ آدمی بغیر کاروبار کے، بغیر خرید فروخت کے، اپنائیت میں اور دوستی میں اور تعلق میں ایک دوست دوسرے دوست کو کوئی اپنی نیکی دے دے، اس کا بیڑا پار ہو جائے، یہ بھی وہاں نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کافروں کے لیے وہاں شفاعت بھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ شفاعت کے بھی اپنے اصول ہوں گے وہاں پر۔ نبی کریم علیہ السلام جو سب سے بڑی سفارشی میدان محشر میں ہوں گے، ان کے لیے بھی پابندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی کہ آپ صرف ایمان والوں کے لیے سفارش فرما سکتے ہیں، کافروں مشرکوں کے لیے شفاعت کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ ایمان والے جو امتی ہوں گے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسے ہوں گے گناہوں میں، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہو رہے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت ان کے کام آئے گی ایک وقفے کے بعد، ایک مرحلے میں، لیکن کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی شہید کی شفاعت اس کو نصیب نہ ہوگی۔ تو ایسے کافروں کی طرح تم مت بن جانا کہ تمہیں کسی کی شفاعت کے تم مستحق نہ بن سکو، وہاں کسی کی دوستی تمہیں کام نہ آئے، وہاں نیکیاں کسی کی حاصل نہ کر سکو، بلکہ یہ وقت جو دنیا میں اللہ نے انسان کو دیا ہے، ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا، اے ایمان والو، ابھی تمہارے پاس مال و متاع ہے، تمہاری زندگی میں حاصل ہے، تمہیں صحت جیسی بھی حاصل ہے،
اس میں تم اپنی نیکیاں کما سکتے ہو۔ اللہ نے مال خرچ کرنا انسان کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے، اس لیے اس میں مال کے خرچ کرنے پر زیادہ زور دیا، اور دو باتیں فرمایا تم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اور جس خرچ کرنے کی تمہیں ترغیب اور شوق دلایا جاتا ہے، یہ مال حقیقت میں ہے تو نہیں تمہارا، دیا تو ہم ہی نے ہے، یا تم نے تدبیر اختیار کی، وہ تدبیر بھی ہم ہی نے سجھائی، تم نے عقل لڑائی، عقل بھی ہم ہی نے دی، تمہیں کامیابی بھی، کامیابی بھی ہم ہی نے دی، تو مال دیا ہوا تو ہمارا ہی ہے، اور پھر ہم سب خرچ کرنے کو نہیں کہتے، اس میں سے کچھ خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اولا تمہیں اس سوچ کے خرچ کرنا چاہیے کہ یہ مال جس نے دیا وہی ہمیں حکم دے رہا ہے خرچ کرنے کو، لہذا ہمیں دینے والے کے مال کو جو بخشنے والا ہے، جس نے مال کا ہم کو عطا کیا ہے، وہی جہاں ہمیں خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے ہمیں خرچ کر دینا چاہیے۔ پھر وہ سب خرچ کرنے کو نہیں کہہ رہا کہ اس میں سے کچھ خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے، باقی استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے، لہذا ہمیں کچھ خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا شوق دلاتے ہوئے کہا کہ تم دنیا کے اندر اس سے پہلے خرچ کر لو کہ وہ دن گھڑی اور وہ قیامت کے دن برپا ہو جائے، پھر تم چاہو بھی خرچ کرنا خرچ نہیں کر سکو، تم چاہو گے بھی کہ ہم یہ نیکی کر لیں اور مال اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر کے اپنے نیکی میں اضافہ کر لیں، کچھ بھی نہیں بن پڑے گا۔ تو دنیا قیامت آنے سے پہلے اور یہاں قیامت سے مراد انسان کی اپنی موت ہے، کیونکہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں اذا مات فقط قامت قیامت، جس کی موت آئی اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی۔ باقی بڑی قیامت تو کہ ساری کائنات ہی فنا ہو جائے، وہ اپنے وقت پر جس کا وقت اللہ ہی کو معلوم ہے وہ وقت پر آئے گی، لیکن انسان کی جو اپنی موت ہے جس کا علم انسان کو نہیں ہے، اس لیے انسان کو اپنی موت سے پہلے انسان کو اللہ کی راہ میں کچھ خیر خیرات کر لینا چاہیے، محض اپنے ورثہ کی امید پر لینا چاہیے، محض وصیت پر کہ ہم نے لوگوں سے رکھا ہے، اپنے اہل ویال سے کہہ دیا ہے کہ ہمارا مال اللہ کے راستے میں لگانا۔ فرمایا کہ تمہیں اپنی فکر اپنے آنکھوں سے دیکھ کر لینی چاہیے، اپنی آنکھوں کے سامنے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھ بند ہو اور بعد میں تم نے جو کرنا چاہ رہے تھے وہ کر نہ سکو۔ تو اس آیت میں ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، اور یہ کہہ کر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی کہ تم اس نیت سے خرچ کرو کہ کل قیامت کے دن یہ چیز کام آئے، اور یہ کہہ کر کے خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی کہ تم جو خرچ کرو گے یہ اللہ کا کیا ہوا ہے، خرچ کرنے سے تمہارا مال گھٹے گا نہیں، جس اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ دینے کے 10 راستے اور کھول دے گا۔ تجربہ یہ بتاتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے رہتے ہیں۔ 99% تو ایسا ہی ہے، باقی کبھی اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر یا کسی اور وجہ سے یا کوئی اور گناہ کی نحوست سے اس کے خلاف ہو جائے وہ اور بات ہے، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کوئی بھی مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں صدقہ کرنے سے مال کی تعداد گھٹی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہی میں اس پر برکت و اضافہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور آخرت جو اجر و ثواب ہوگا وہ اس کے علاوہ۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا تم اپنے لیے آخرت کی تیاری کر لو، چاہے ایک کھجور کے ذریعے سے ہو، یعنی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو کہ ہم 5 روپے صدقہ کریں گے تو ہمیں کیا، ہم تو غریب ہیں ہم کیا صدقہ کریں۔ انسان اپنی حیثیت کے مطابق جو کر سکتا ہے، اللہ کے اخلاص دیکھا جاتا ہے، تعداد نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے جذبہ دیکھا جاتا ہے، دل کی نیت دیکھی جاتی ہے، اس بندے نے نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تو اس بنا پر اخلاص کے ساتھ آخرت میں کام آنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے کچھ ضرور خرچ کر دینا چاہیے۔ یہاں جس خرچ کرنے کا حکم ہے وہ زکوٰۃ کا علاوہ ہے، زکوٰۃ کی تو مقدار بھی متعین ہے، سال میں 1 مرتبہ خرچ کرنا ہے، اس کے علاوہ جو انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس میں سے بھی خرچ کرتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن برپا ہو، اس دن نیکی خریدی نہیں جا سکے گی، جس دن دوستی کام نہیں آئے گی، اور جس دن شفاعت نہیں نصیب ہوگی۔ یہ دوستی کام نہ آنا اور شفاعت نہ ہونا یہ کافروں کے اعتبار سے ہے، کہ قرآن کریم نے سورہ زخرف میں خود اعلان کرایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا میں جو دوست تھے ایک دوسرے کے گناہوں کی ساتھ اور گناہوں میں ایک دوسرے کے معاون تھے، کفر میں ایک دوسرے کے ہمنوا تھے، ان کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ البتہ تقوی والے وہ ان کی دوستی ایک دوسرے کے کام آئے گی، کہ ایک متقی دوسرے ایمان والے سے کہے گا کہ بھائی
تم نے مجھے پانی پلایا تھا تو مجھے پہچان رہے ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. کہا نہیں دیکھو تم نے مجھے ایک مرتبہ میں کر رہا تھا اور تم سے میں نے پانی کا مطالبہ کیا, تم نے مجھے پانی پلایا تھا. تو کہے گا آپ میرے کچھ کام آ جائیے, تو وہ متقی اس کی سفارش کرے گا. تو یہ دوستی قیامت کے دن ایمان والوں کے درمیان جو ہوگی اور ایمان کی بنیاد پر ہوگی, نیکی کی بنیاد پر ہوگی, وہ کام آئے گی. اسی لیے قرآن نے کہا الا المتقین, کہ تقوی والوں کی دوستی ایک دوسرے سے کام آئے گی. اور حدیث میں بھی المرء مع من احب, کہ انسان کا حشر کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت رکھتا تھا. اور اسی طریقے سے شفاعت کا معاملہ ہے, کافروں کے لیے شفاعت کا کوئی دروازہ نہ ہوگا. تو یہ جو شفاعت کام نہ آنے کا ذکر ہے یہ کافر کے اعتبار سے ہے, ورنہ ایمان والوں کے لیے ایک نہ ایک شفاعت کے نتیجے میں ان کو مغفرت نصیب ہوگی. اور سب سے بڑی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملے گی, جس کا ذکر آیت الکرسی جو آگے آیت آ رہی ہے اس میں بھی ہے, من الذی یشفع عنده الا باذنہ, وہاں پر اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا مما رزقناکم, تم خرچ کرو ان مالوں میں سے حصہ خرچ کرتے رہو جو ہم تم کو دے رہے ہیں. من قبل ان یاتیہ, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے, یعنی وہ قیامت کے دن آ جائے یا موت کا وقت آ جائے. یوم لا بیع فیہ, کہ وہ دن, اس دن میں اعمال خیر کو انسان خرید نہیں سکے گا. لا بیع فیہ, جس میں اعمال بکیں گے نہیں, نیکیاں بکیں گی نہیں. ولا خلۃ, دوستی سے انسان کو نجات نہیں ملے گی کہ دوستی کام آ جائے. ولا شفاعۃ, اور نہ سفارش وہ مستحق ہوگا. والکافرون هم الظالمون, اور کافر لوگ وہی ظالم ہوں گے. زیادہ کافر کفار نے اپنے اوپر ظلم کیا جس کی وجہ سے ایسے ہو گئے کہ آخرت میں نہ کسی کی دوستی سے ان کو نفع ہوگا نہ سفارش سے. اے مومنو, تم سے نہ بنو بلکہ تم آخرت کی فکر کر کے اپنے کو آخرت میں نجات کا سامان کر لو. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا رب العالمین, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رب العالمین, دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ تو نے انسانوں کو پیدا کیا اس مقصد کو پہچان کر اس مقصد کی کامیابی کی فکر کرنے والا بنا. اے اللہ, دنیا میں جائے ہماری حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرما کر ہمیں اپنے مقصد کو جو آخرت کی کامیابی, تیری رضا, آخرت میں اے اللہ کامیاب ہو جائے. اے اللہ کی فکر نصیب فرما. اے اللہ, دنیا کی فکر آخرت کی فکر کو غالب فرما. اے اللہ, اتنا خوف نصیب فرما جو گناہوں سے بچا لے. اپنی اتنی محبت نصیب فرما جو ہمیں نیکیوں پر جما دے. یا رب العالمین, ہماری جتنی زندگی گزری بھی زندگی کے مقابلے میں جتنی بھی زندگی باقی بچی اس کو بہتر فرما. یا اللہ, ایمان, عمل صالح اور دین دنیا آخرت, عزت و عافیت, صحت و سلامتی کے اعتبار سے گزری بھی زندگی کے مقابلے میں بقیہ زندگی کو بہتر فرما, ترقی والی بنا. اے اللہ, ہمارے اس رمضان کو ہم کے لیے ترقی کا زینہ بنا. اے اللہ, آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنا. اے اللہ, ہماری یہ نمازوں کو, روزوں کو, عبادت کو, تراویح کو بھی ہیں اے اللہ قبول فرما. اے اللہ, ہم سب کی اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ, ہمیں پورے رمضان کی قدر نصیب فرما. اے اللہ, جو کچھ اے اللہ حالات اور موسم کی ناخوشگواری ہو, یا اللہ اس کو اللہ پیشانی سے برداشت کرنے والا بنا. اے اللہ, موسم کی سختیوں کو سہولت میں مبدل فرما. خوشگوار ہوائیں چلا دے, موسم کی سختیوں کو فرما دے. اے اللہ, بارش اور رب رحمت کی بارش نازل فرما دے. اے اللہ, روزے بھی آسان فرما, تراویح بھی آسان فرما. اے اللہ, اپنی خاص توفیق اور خاص فضل کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.